پاکستان اور افغانستان میں عارضی جنگ بندی۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان نے جنگ بندی کی درخواست کی، سیز فائر اگلے 48 گھنٹوں کے لیے مؤثر ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان میں تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیز فائر پیچیدہ مگر قابل حل مسئلے کے پرامن حل کی کوشش کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کی جانب سے ممکنہ طور پر افغان وزیر خارجہ مذاکرات کریں گے۔ پاک فوج کی قندھار، کابل میں افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی۔ پاک فوج کی سخت اور شدید جوابی کارروائی سے افغان طالبان کو بوکھلاہٹ کا شکار بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 بٹالین اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی مہمت نے بروقت کارروائی، تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم واصل۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو فتنہ الخوارج پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق افغان طالبان کی فتنہ الخوارج کی مدد سے ایک بڑی تشکیل مہمت بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ اباخیل شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کارروائی، 7 خوارج ہلاک۔ شکست خوردہ طالبان نے سوشل میڈیا پر قابض ہونے کے دعوے والی من گھڑت ویڈیوز چلائیں جس میں کوئی صداقت نہیں۔ پاک فوج کا ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب، 250 سے زائد افغان طالبان اور خوارج مارے گئے۔ چمن کے علاقے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملے ناکام، 15 سے 20 افغان طالبان جہنم واصل۔ دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اڑا دیا۔ کرم سیکٹر پر جوابی حملے کے دوران افغان طالبان کی 8 پوسٹیں، 6 ٹینک تباہ۔ پاک فوج کے ٹینک آپریشن کے دوران افغان طالبان کی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان غزنالی پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ صدر زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر کی افغانستان کی سرحد پر جاری کارروائیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے افغان جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیوں سے متعلق بتایا۔ صدر زرداری کا مسلح افواج کی تیاریوں صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی تعریف، کہا پاکستان ہر قیمت پر اپنی سلامتی کا دفاع کرے گا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی افغان سرزمین سے سرحد پار حملوں کی شدید مذمت، مسلح افواج کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ افغان علاقے سے حملے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ افغان طالبان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں جو خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال انتہائی قابل مذمت۔ افغان مہاجرین جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں۔ افغان مہاجرین نے ہر شعبہ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اربوں خربوں کا بزنس افغان مہاجرین کا ہے۔ افغانستان کو اچھے ہمسائے کے طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں، بھائی نہیں بنا سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آج کل جدید ہتھیار آ گئے ہیں، رینج بہت دور تک چلی گئی ہے۔ افغانستان سے جنگ پر اسلامی ملکوں قطر اور سعودی عرب سے رابطے میں۔ صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی صورتحال اور سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے صدر کو مصر اور ملیشیا کے دوروں سے آگاہ کیا، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات پر گفتگو۔ صدر اور وزیراعظم کا قومی معاملات پر مشاورت جاری رکھنے کا اتفاق۔ ملاقات میں بین الاقوامی اور علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ عوامی جگہ اور پورے صوبے کا چہرہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل جانے کے خواہش مند۔ سلمان اکرم راجہ کو بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے تمام قانونی آپشن استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ بلاول ہاؤس لاہور میں سیکیورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔
وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب ملک کی صورتحال اور معاشی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ افغان طالبان، فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی سے متعلق معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ پاکستان نے لاہور ٹیسٹ جیت لیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست، 277 رنز ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 183 رنز پر ڈھیر۔ ڈیوالڈ ریوس اور رائن وکلٹن 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسپنر نعمان علی کی شاندار بولنگ مجموعی طور پر 10 شکار کیے۔ دوسری اننگ میں شاہین شاہ افریدی کی بھی 4 وکٹیں۔ سعید خان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ قومی ٹیم نے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسپنر نعمان علی نے لیجنڈ عبدالقادر کا 37 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ نعمان علی 5 ٹیسٹ میں تسلسل کے ساتھ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔ اپنے کیریئر کے 20ویں ٹیسٹ کے دوران 46 وکٹیں حاصل کی۔ عبدالقادر نے کیریئر کے 48ویں سے 52ویں ٹیسٹ میں 44 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے $1.2 ارب ملیں گے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر، افراط زر قابو میں ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی۔ وزیراعظم کا معاہدے پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ اور ٹیم کی محنت کے سبب IMF سے معاہدہ طے پایا۔ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن۔ عوام کے لیے خوشخبری، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر کی کمی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ کی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے معاشی استحکام کے حصول کی کامیاب کوششوں سے آگاہ کیا۔ IMF کے ساتھ طے پانے والے اسٹاف لیول معاہدے پر اطمینان کا اظہار۔ ٹیکسوں، توانائی اور ریاستی ملکیتی اداروں اور نجکاری میں اصلاحات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 15 روز کی توسیع، آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر کر دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ بدھ کو مقرر تھی۔ FBR نے تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن، مشتعل افراد کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پہلے روز 250 مکانات کو مسمار کیا گیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے خالی گھروں اور دیواروں کو توڑا گیا۔ انسداد تجاوزات سیل کے مطابق 3000 سے زائد مکانات کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن 4-5 روز جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، قلعہ سیف اللہ کے علاقے الوزی میں مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر پولیٹیشین آغا سراج درانی انتقال کر گئے۔ کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آغا سراج درانی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی بھی تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کا افسوس کا اظہار۔ آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے، 2 فلسطینی شہید، 5 زخمی۔ تباہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 25 لاشیں نکال لی گئیں۔ متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے موجود۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کا 1 لاش کو اپنا ماننے سے انکار، باقی 27 لاشیں جلد واپس کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے بھی 90 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ جنگ بندی کے باوجود امداد پر پابندیاں برقرار، یومیہ ٹرکوں کی تعداد نصف کر دی۔ رفح کراسنگ بھی کھولنے سے انکار، ہزاروں ٹرک سرحد پر پھنس گئے۔ یورپی یونین کی ترجمان سے صحافی نے غزہ کی تعمیر نو کا سوال کر کے مغرب کا مکروہ اور منافقت بھرے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ شام کے صدر احمد الشرا کی روسی ہم منصب پیوٹن سے پہلی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، علاقائی پیش رفت اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ پیوٹن کی ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی یقین دہانی۔ احمد الشرا نے کہا ہے دمشق ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو از سر نو بحال اور نئی بلندیوں پر استوار کرنا چاہتا ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद, शहीद की वालदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात की। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालदा और अहल खाना के हौसले को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया है। शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में लाए। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बेनतीजा खत्म। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 113 रन का हदफ मिला। कौमी टीम ने 7वें ओवर में 34 रन बनाए थे। दोबारा बारिश शुरू हो गई, मैच खत्म कर दिया गया। बारिश के बायस मैच को 31 रन तक महदूद किया गया था। इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 133 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज़। फेस्टिवल में 141 मुल्कों की शिरकत। सूबाई वज़ीर सकाफत सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत फेस्टिवल के इनेकाद के लिए आर्ट्स काउंसिल को भरपूर सपोर्ट कर रही है।